ایک پٹھان کے والد نے فوت ہونے سے پہلے نصیحت کی اور بولا، گل خان پتر میرے مرن تو بعد میری پیٹھ نہ لگن دے۔ تو پٹھان نے اپنے باپ کو الٹا دفنا دیا۔ ایک بھائی بال کٹوا کر آیا تو بیوی نے پوچھا، خان صاحب بال اتنے چھوٹے کیوں کروا دیے ہیں؟ خان صاحب بولا، اس کے پاس بقایا نہیں تھا، میں نے کہا 20 کے اور کاٹ دو۔ ایک پٹھان کا دوست کوما میں چلا گیا۔ پٹھان اس کے گھر اس کا پتہ کرنے گیا تو دوست کی بیوی نے بتایا کہ پہلے اس کے گردے فیل ہوئے، پھر وہ کوما میں چلا گیا۔ پٹھان بولا، ہم اتنا سفر کر کے آیا ہے اور وہ کوما میں چلا گیا۔ ایک جھگڑالو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بیوی نے آسمان پر ستارے دیکھتے ہوئے اپنے میاں سے پوچھا، اے جی ذرا یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم روز دیکھتے ہو مگر توڑ نہیں سکتے؟ میاں صاحب جھٹ سے بولے، تمہارا منہ۔ ایک پنجابی ڈاکٹر بن گیا۔ پنجابی کے پاس مریض آیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی ہے۔ پنجابی بولا، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ اپنی روٹی مجھے دے جایا کرو۔ ایک پٹھان کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو نرس نے اسے بتایا کہ خان صاحب مبارک ہو، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پٹھان نرس سے بولا، آپ میری بیوی کو نہ بتانا، میں اس کو سرپرائز دوں گا۔ شوہر بیوی سے، آج ایسی چائے بناؤ کہ میں جھومنے لگ جاؤں، ناچنے لگ جاؤں۔ بیوی، ہمارے گھر میں بھینس کا دودھ آتا ہے، ناگن کا نہیں۔ پپو صابن ہے؟ دکاندار، ہاں ہے۔ پپو اچھے والا ہے نا؟ دکاندار، ہاں۔ پپو اچھی کوالٹی والا ہے؟ دکاندار، ہاں بھائی ہاں۔ پپو پھر ہاتھ دھو کر 1 کلو آٹا دے دے۔ ٹیچر، مرغیوں کی ٹانگیں چھوٹی کیوں ہوتی ہے؟ پپو، مس اگر مرغیوں کی ٹانگیں لمبی ہوتی تو انڈے اوپر سے گر کر ٹوٹ جاتے۔ لڑکے والے کسی کے گھر رشتہ دیکھنے گئے۔ لڑکے والوں نے لڑکی سے کہا، بیٹا کچھ تم نے پوچھنا ہے تو تم بھی پوچھ لو۔ لڑکی بولی، اگر آپ نے یہ سموسے نہیں کھانا تو میں کھا لوں۔ پٹھان کی بیوہ عورت سے شادی ہوئی تو بیوی سہاگ رات کے بعد لڑتے ہوئے بولی، میرے کو ابھی طلاق چاہیے۔ پٹھان کے طوطے اڑ گئے۔ حیرانگی سے پوچھا، بیگم کیوں، کیا ہوا؟ بیوی، ابے جتنا بڑا تیرا سامان ہے اس سے بڑی میرے پہلے شوہر کی زبان ہے۔ ہفتے کی رات ایک آدمی اپنے بیوی کے ساتھ زیورات کی دکان میں داخل ہوا۔ آدمی، مجھے ایک خوبصورت مہنگی انگوٹھی دو۔ دکاندار نے اسے ایک انگوٹھی دکھائی جس کی قیمت تھی 60,000۔ آدمی، ہمیں کوئی خاص اور مہنگی چیز دکھاؤ۔ دکاندار نے ایک اور انگوٹھی دکھائی جس کی قیمت تھی 3 لاکھ۔ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، تمہیں انگوٹھی پسند ہے؟ بیوی، ہاں ضرور۔ آدمی نے 3 لاکھ کا چیک دکاندار کو دیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اس چیک میں پیسے ہیں کہ نہیں۔ پیر کو جب بینک کھلے گا تو آپ میرا چیک کیش کر سکتے ہیں، پھر میں یہ انگوٹھی لے لوں گا، یہ میرا فون نمبر ہے۔ پیر کے روز دکاندار نے اس شخص کو فون کیا اور کہا، سر آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس نہیں ہے۔ آدمی، میں جانتا ہوں لیکن آپ نہیں جانتے کہ میرا ویکینڈ کتنا خوبصورت گزرا۔ شیر کے ریٹائرڈ ہونے پر سارے جنگل کے جانوروں نے نئے بادشاہ کے لیے اجلاس بلایا۔ اجلاس ہو رہا تھا کہ گدھا کھڑا ہو گیا اور بولا، اس بار مجھے جنگل کا بادشاہ بنایا جائے۔ یہ سننا ہی تھا کہ لومڑی بولی، ارے بیٹا یہ جنگل ہے، پاکستان نہیں۔
टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा, तुम रोजाना देर से स्कूल क्यों आते हो? पठान बोला, टीचर जी रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, आहिस्ता चले। रंडी खाने पर पुलिस ने छापा मारा, सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी, उसने लाइन में एक लड़की से पूछा, क्या हो रहा है? लड़की, अम्मा आम दे रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब अम्मा का नंबर आया तो पुलिस वाले ने पूछा, क्या अम्मा आप भी? बूढ़ी औरत, बेटा बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूँ ना। एक सरदार डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आईटीने निकाल दे। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो गया और पूछने लगा, सरदार जी आप अपनी आईटीने क्यों निकालना चाहते हैं? सरदार ने जवाब दिया, हकीम ने पेट दर्द की फकी दी थी और ताकीद की थी कि खाली पेट खानी है। एक मिरासी सब्जी वाली दुकान से सब्जी लेने गया। दुकान वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। मिरासी वहाँ काफी देर खड़ा रहा। तंग आकर मिरासी ने कहा, भाई जी अगर भिंडी को होश आ गया है तो 1 किलो मुझे भिंडी तोल दो। जज ने मुलजिम से कहा, जब मैं वकील था तो तुमने एक मुर्गी चुराई थी, फिर जब मैं सरकारी वकील बना तो तुम्हें एक बकरी चुराने के जुर्म में लाए गए, और अब जब मैं जज हूँ तो तुमने भैंस चुरा ली। आखिर ऐसा क्यों? मुलजिम ने कहा, हुजूर आपके साथ साथ मैं भी तरक्की कर रहा हूँ। सरदार अपनी शादी वाले दिन उदास बैठा था। दोस्त क्या हुआ यार, परेशान क्यों हो? सरदार यार ससुराल वालों ने बारात में थोड़े आदमी लाने का कहा था, पता नहीं अब्बा जी मुझे ले जाएंगे या नहीं। पप्पू, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में जाग रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बड़ी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। पप्पू, मैंने ऐसा ही किया था, डैडी नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लीजिए।